جناب علا بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز ظہر کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے تو وہ اٹھ کر نماز عصر پڑھنے لگ گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے ان کے نماز عصر جلدی پڑھنے کا ذکر کیا۔ خود انہوں نے ذکر کیا تو کہا، میں نے رسول اللہ کو سنا ہے فرماتے تھے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے کہ ان میں سے ایک بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ان سینگوں کے اوپر ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگی مارتا ہے اور اللہ کا ذکر اس میں بس برائے نام ہی کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس سے اس کے گھر والے اور مال چھین لیا گیا۔ جناب ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر تیر پھینکتے تو ہم میں سے ایک اس کے گرنے کی جگہ کو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ جناب یزید بن ابی حبیب مرثد بن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں تشریف لا۔ وہ سفر جہاد میں تھے اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ان دنوں مصر کے حاکم تھے۔ تو جناب عقبہ نے نماز مغرب میں کچھ تاخیر کر دی۔ حضرت ابو ایوب کھڑے ہوئے اور کہا، اے عقبہ، یہ کیا نماز ہے؟ کہا کہ ہم کام میں تھے۔ کہا، کیا آپ نے نہیں سنا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے، میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی، فرمایا فطرت پر رہے گی جب تک کہ مغرب کو مؤخر نہ کرے گی کہ ستارے نکل آئیں۔ حضرت سلمہ بن اکوے رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سورج غروب ہوتے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی جب اس کی ٹکیا غائب ہو جاتی تھی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں سب لوگوں سے بڑھ کر اس نماز یعنی عشاء کے وقت سے باخبر ہوں۔ رسول اللہ اسے تیسری رات کا چاند ڈوبنے کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم نماز عشاء کے لیے رسول اللہ کا انتظار کرتے رہے۔ آپ اس وقت تشریف لائے جب رات کا تہائی حصہ گزر چکا تھا یا اس سے بھی زیادہ۔ نامعلوم اب کسی کام میں مشغول ہو گئے تھے یا کوئی اور بات تھی۔ اب جب تشریف لائے تو فرمایا، کیا تم اس نماز کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر میری امت پر گراں نہ ہوتا تو میں ان کو یہ نماز اسی وقت پڑھاتا۔ پھر اپنے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اقامت کہی۔ جناب عاصم بن حمید سکونی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ایک بار ہم رسول اللہ کا نماز عشاء کے لیے انتظار کرتے رہے مگر اپنے تاخیر کر دی، حتیٰ کہ بعض نے یہ بھی گمان کیا کہ شاید اب نہیں آئیں گے اور کچھ کہنے لگے کہ اپنے نماز پڑھ لی ہے۔ بہرحال ہم اسی حالت میں تھے کہ اب تشریف لے آئے تو اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے اب سے وہی کچھ کہا جو پہلے کہہ رہے تھے۔ اپنے فرمایا، اس نماز کو خوب اندھیرے میں پڑھو، بلا شبہ تمہیں تمام امتوں پر اس کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم نے رسول اللہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا چاہی مگر اس روز اب تشریف نہ لائے حتیٰ کہ تقریباً آدھی رات گزر گئے۔ آخر جب آپ آئے تو فرمایا، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، تو ہم اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے۔ اپنے فرمایا، لوگوں نے نماز پڑھ لی اور اپنے اپنے بستروں میں جا سوئے ہیں، لیکن تم جس وقت سے انتظار کر رہے ہو نماز ہی میں ہو۔ اگر کمزوروں کی کمزوری اور بیماروں کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کرتا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ فجر کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی لپٹیں تو اندھیرے کے باعث پہچانی نہ جاتی تھی۔ جناب محمود بن لبید حضرت رافع بن خج رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، صبح طلوع ہونے پر ہی صبح کی نماز پڑھا کرو، بلا شبہ یہ تمہارے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ قاسم بن غنم اپنی ایک ماں سے بیان کرتے ہیں، وہ حضرت فرو رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ سے سوال کیا گیا، اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ اپنے فرمایا، نماز اول وقت میں ادا کرنا۔
جناب ابو بکر بن امارہ بن ربیبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اہل بصرہ کے کسی شخص نے ان سے کہا کہ اپنے رسول اللہ سے جو کچھ سنا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی بیان فرمائی۔ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ کو سنا، اب فرماتے تھے دوزخ میں نہیں جائے گا وہ آدمی جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھیں۔ کہا کیا یہ اپنے ان سے خود سنا ہے؟ 3 بار کہا، جواب دیا کہ ہاں، اور ہر بار کہتے کہ میں نے اسے اپنے کانوں سے سنا ہے اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، میں نے بھی آپ کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ جناب عبداللہ بن فضالہ اپنے والد سے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے سکھایا، اور جو سکھایا ان میں یہ بات بھی تھی 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے ان اوقات میں کام ہوتے ہیں، تو اب مجھے کوئی جامع بات ارشاد فرمائیں جس پر عمل میرے لیے کافی رہے۔ آپ نے فرمایا عصریہ کی پابندی کرنا، اور یہ لفظ ہماری زبان میں مستعمل نہ تھا۔ میں نے کہا کہ عصریہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا، اے ابوذر، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ پر ایسے حکام ہوں گے جو نمازوں کو مار ڈالیں گے، یا یہ فرمایا ان میں تاخیر کریں گے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لیا کرنا، اور اگر تم اسے ان کے ساتھ پاؤ تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرنا، اور یہ تیرے لیے نفل ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب غزوہ خیبر سے واپس لوٹ رہے تھے تو ایک رات بھر چلتے رہے، حتیٰ کہ جب ہم کو نیند آنے لگی تو آپ آرام کے لیے اتر گئے، اور بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا آج رات ہمارا پہرا دینا۔ بیان کرتے ہیں کہ پھر بلال کی آنکھیں بھی ان پر غالب آ گئیں، یعنی سو گئے، اور وہ اپنے اونٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ جاگے، نہ بلال ہی اور نہ کوئی اور صحابی، حتیٰ کہ جب انہیں دھوپ لگی تو رسول اللہ سب سے پہلے جاگنے والے تھے۔ اب گھبرائے اور فرمایا کہ بلال۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے بھی اسی چیز نے پکڑ لیا جس نے آپ کو پکڑا، میرے ماں باپ اب پر قربان۔ پھر نبی علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم وہاں سے چل دیے اور کچھ دور جا کر اترے، تب اپنے وضو کیا اور بلال کو حکم دیا تو انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی اور اپنے انہیں فجر کی نماز پڑھائی۔ اب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا جو شخص نماز کو بھول جائے تو جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لیا کرے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو جب یاد آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مذکورہ بالا قصے میں بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا اس جگہ سے نکل چلو جہاں تم پر غفلت طاری ہوئی ہے۔ اس کے بعد اپنے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان اور پھر اقامت کہی اور نماز پڑھی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو مالک، سفیان بن عنا، عزا اور عبد الرزاق نے معمر اور ابن اسحاق سے نقل کیا ہے، مگر کسی نے بھی زہری کی اس روایت میں اذان کا ذکر نہیں کیا، اور معمر سے عزا اور ابن عطار کے سوا کسی نے بھی اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ اپنے ایک سفر میں تھے تو اپرا سے ایک طرف کو ہو گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ ایک طرف کو ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ذرا دیکھو تو میں نے کہا یہ ایک سوار آ رہا ہے، یہ 2 ہیں اور وہ 3 ہیں، حتیٰ کہ ہم 7 افراد ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا ہماری نماز کا خیال کرنا، یعنی نماز فجر کا۔ لیکن ان کے کان بند کر دیے گئے، یعنی سوتے رہ گئے، پس ان کو سورج کی کرنوں ہی نے جگایا۔ وہ اٹھے اور کچھ وقت چلے، پھر اترے، وضو کیا اور بلال نے اذان کہی۔ سب نے فجر کی سنتیں پڑھیں، پھر فجر کی نماز ادا کی اور سوار ہو گئے۔ تو لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے اپنی نماز میں بہت تقصیر کی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا سو جانے میں کوئی تقصیر کوتاہی نہیں ہے، تقصیر کوتاہی تب ہوتی ہے جب انسان جاگتا ہو۔ لہذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے اور پھر اگلے دن اسے بروقت ہی ادا کرے۔ جناب خالد بن سمیر راوی ہیں کہ مدینہ سے عبداللہ بن ربا انصاری رحمہ اللہ ہمارے ہاں تشریف لائے اور انصار انہیں فقی گردانتے تھے۔
उन्होंने हमसे बयान किया कि रसूल अल्लाह के शहसवार अबू क़तादा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे बताया कि रसूल अल्लाह ने जैश अल-उमरा रवाना फरमाया और ये किस्सा बयान किया। कहा कि हमें सूरज ही ने तुलू होकर जगाया और हम घबरा कर नमाज के लिए उठे तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, ख्याल से संभल कर। हता कि जब सूरज ऊंचा आ गया तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो तुम में से सुन्नतें पढ़ना चाहता है पढ़ ले। तो जो पहले पढ़ा करता था उसने पढ़ी और जो ना पढ़ता था उसने भी पढ़े। फिर रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया कि नमाज के लिए अजान कही जाए, तो अजान कही गई और आप खड़े हुए और हमें नमाज पढ़ाई। जब फारिग हुए तो फरमाया, हम अल्लाह की हम्द करते हैं कि हम दुनिया के किसी काम में मशगूल न थे कि नमाज हमसे रह गई, बल्कि हमारी रूहें अल्लाह के हाथ में थीं, तो उसने जब चाहा उन्हें छोड़ दिया। लिहाजा जो तुम में से कल को सेहत व सलामती के साथ नमाज फजर पाए, इसके साथ इस नमाज की क़ज़ा भी दे। जनाब इब्न इब्बी क़तादा अपने वालिद के हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु से रावी हैं। उन्होंने इस खबर में बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने जब चाहा तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लें और जब चाहा लूटा दें, लिहाजा उठो और नमाज के लिए अजान कहो। चुनांचे वो उठे और वज़ू किया। हता कि जब सूरज बुलंद हो गया तो रसूल अल्लाह खड़े हुए और लोगों को नमाज पढ़ाई। जनाब अब्दुल्ला बिन इब्बी क़तादा अपने वालिद हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु से वो रसूल अल्लाह से इसी के हम मानी रवायत करते हैं। कहा कि अपने वज़ू फरमाया जबकि सूरज ऊंचा आ गया, फिर उन्हें नमाज पढ़ाई। जनाब अब्दुल्ला बिन रुबा हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु से रावी हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, नींद में कसूर नहीं, कसूर जागने की हालत में होता है। वो इस तरह कि तुम किसी नमाज को इस हद तक मुअख्खर कर दो कि दूसरी नमाज का वक्त आ जाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स नमाज को भूल जाए तो वो उसे इसी वक्त अदा करे जब याद आ जाए। इसके अलावा इसका कोई कफ़ारा नहीं है।